عزیزان محترم، محرم الحرام شریف کا ماہ مبارک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس ماہ مبارک میں تاجدار کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور سرکار کی عطرت پاک پر بہت ظلم و ستم کیا گیا۔ اس لیے ہم ہر سال اللہ پاک کی توفیق سے اس ماہ مبارک میں ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی عظمت، شان اور ان کا مقام اور ان کی عزت و شان کیا ہے، اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ 24 سال ہو گئے، میں ہر سال جمعے کے خطبات میں تو ذکر اہل بیت کرتا ہی ہوں۔ پورا مہینہ اللہ پاک کی توفیق سے ہر سال محرم کا پورا مہینہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور 24 سال ہو گئے میں آپ کو حضور کی اہل بیت کا ذکر سنا رہا، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مقام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے پھر یہ وقت محبت اہل بیت میں گزاریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری اہل بیت کی محبت میں صرف ایک دن بسر کیا، میری اہل بیت کی محبت میں صرف ایک دن جس نے گزار دیا، فرمایا اس کا وہ ایک دن 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، 25ویں پارے میں سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، ہم کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں بھٹک رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی برائی نہیں تھی جو ہم میں نہ تھی، قتل و غارت گری ہم کرتے تھے، شراب نوشی ہم کرتے تھے، بدکاریاں ہم کرتے تھے، جوئے ہم کھیلتے تھے، سود کے کاروبار ہم کرتے تھے، حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہم نے بت کدہ بنا دیا، اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی گمراہی کے باعث بالکل دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، قریب تھا کہ ہم دوزخ میں گر جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور کئی ہمارے آباء و اجداد میں سے، عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے وہ دوزخ میں گر گئے اور واصل جہنم ہو گئے۔ لجپال آقا، ہم بھی گرنے ہی والے تھے کہ آپ نے ہمارے دامن پکڑ پکڑ کے ہمیں دوزخ سے بچا لیا۔ نہ صرف دوزخ سے بچایا، اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائی، اللہ کی توحید کے جام بھر بھر کے پلائے، اور ہم بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت پہ چلایا۔ اور یا رسول اللہ، نہ صرف جنت کے راستے پہ چلایا، آپ نے ہمیں جنت کی خوشخبریاں دے دی۔ اے لجپال، اے کریم، اے مہربان، آپ فرمائیں ان کرم نوازیوں، ان مہربانیوں، ان احسانوں، ان شفقتوں کا ہم کیا بدلہ عطا فرمائیں،
کیا اجر دیں، کیا صلہ دیں؟ آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ ما قل لا اسألکم، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سوال کرتے ہیں کہ اس تبلیغ دین پر ہم آپ کو کیا اجر دیں، کیا صلہ دیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر میری شفقتوں کا تمہیں تھوڑا بھی حیا ہو، میری عنایتوں، میری کرم نوازیوں، میری مہربانیوں کا ذرا بھی تمہیں حیا ہو تو الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اب آپ توجہ کریں، غور کریں اس بات پر کہ کتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ فرمایا جو میری بارگاہ سے تمہیں دولت ایمان نصیب ہوئی ہے، میری بارگاہ سے تمہیں رب العالمین کا عرفان نصیب ہوا ہے، میری بارگاہ سے اللہ رب العالمین کا قرآن ملا ہے، میری بارگاہ سے تمہیں جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں، میری بارگاہ سے تمہیں راہ حق کا نشان ملا ہے، اے لوگوں ان ساری مہربانیوں کا صرف یہ بدلہ مانگتا ہوں، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ عزیزان محترم، میں بار بار زور دیتا ہوں، پچھلے جمعۃ المبارک پہ دیکھے پونا گھنٹہ میں نے آقا علیہ السلام کی محبت کا ذکر کیا اور حضور کی محبت کی نسبتوں کا ذکر کیا۔ آج ہم خصوصی طور پر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کا ذکر کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ساری زندگی یہی سکھایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے جمعے عرض کیا، پہلے تعلق ذات سے ہوتا ہے، تعلیمات کی باری بعد میں آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نماز سکھائی، اس کی باری بعد میں آئے گی۔ سرکار نے روزہ بتایا، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ حضور نے سکھایا۔ سرکار نے جتنا بھی دین پڑھایا وہ ساری باتیں، ساری تعلیمات بعد میں آئیں گی، پہلے حضور کی ذات کے ساتھ تعلق درست کرنا ہوگا۔ حضور اور ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرے گا۔ جو حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ جان لو حضور سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو جو سرکار سے محبت نہیں کرتا، جتنا مرضی نمازی ہو، جتنا مرضی غازی ہو، جتنا مرضی حاجی ہو، سب کچھ بیکار ہے۔ تو عزیزان محترم، وقت بہت مختصر ہے، چیزیں کافی عرض کرنی ہے۔ آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب کے احسانوں کا بدلہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرو۔ اب جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آقا آپ کے قرابت دار تو بہت ہیں، کیا حضرت ابو بکر صدیق حضور کے قرابت دار نہیں ہیں؟ آج کل یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بڑی بکواسات چل رہی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا صحابہ اور اہل بیت کا تعلق کیسا تھا، مگر بتانا چاہتا ہوں جب فرمایا الا المودۃ فی القربى، قربہ لفظ بولا، قرابت دار، تو بتائیں کیا حضرت ابو بکر صدیق حضور کے قرابت دار نہیں ہیں؟ آقا کے سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم ذوی القربہ میں نہیں ہے؟ حضور کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ کیا حضرت عثمان غنی حضور کے قرابت دار نہیں ہے؟ آقا کی ایک نہیں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سرکار کے عقد میں آئی ہیں۔ جس طرح حضرت مولا علی حضور کے قرابت دار ہیں، حضور کے داماد ہیں، کہ حضرت مولا علی سرکار کے عقد میں حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اسی طرح حضرت عثمان غنی بھی حضور کے داماد ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضور کے قرابت دار تو بہت ہیں،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خصوصی طور پر یہاں پر قرابت سے مراد کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خصوصی طور پر یہاں پر قرابت سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آقا علیہ السلام نے دو ٹوک بیان کر دیا، جتنی دل چاہے تفاسیر پڑھے، احادیث پڑھیں، سب مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔ جب حضور سے سوال کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے انہی ہستیوں کا نام لیا، ایک خود سرکار تھے اور چار یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما۔ تو یہ 5 نفوس قدسیہ ہیں جن کو ہم پنج تن پاک بھی کہتے ہیں، یہی ہیں جن کو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آیت مودت، اس کو آیت مودت کہتے ہیں، اس میں بھی حضور علیہ السلام نے ان 4 کا ذکر کیا۔ آگے آپ پڑھیں، آیت تطہیر کو پڑھیں، آیت تطہیر کو پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک روز آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر زیب تن کی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے چادر زیب تن کی ہوئی تھی اور اس چادر کے اوپر کجاووں کے اون سے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے وہ چادر لی ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام تشریف لائے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، حضرت امام حسن مجتبی آئے، ان کو حضور نے اپنی چادر میں لے لیا، پھر امام حسین آ گئے، ان کو بھی حضور نے چادر میں لے لیا، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا آ گئیں، ان کو بھی حضور نے چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا، اور چادر میں لے کے پھر آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو ہر رجس سے ہر ناپاکی سے پاک کر دے۔ آقا علیہ السلام نے خود ان نفوس قدسیہ کو چادر میں لیا اور پھر اللہ کے دربار میں دعا مانگی۔ جب آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے اور ان کو ہر رجس سے پاک کر دے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرما انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا، فرما اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے ناپاکی سے پاک کر دے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر میں لیا، یہی 4 جو ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں پنج تن پاک آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو اس حدیث سے ہم نے لیے ہیں۔ حضور نے ان 4 نفوس قدسیہ، ایک خود سرکار تھے اور 4 یہ نفوس قدسیہ تھے، اور آقا علیہ السلام نے پھر دعا مانگی یا اللہ ان کو پاک کر دے، اللہ نے پھر پاک کر دیا۔ اور کیسا پاک کیا آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی زوجہ مطہرہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں لوگوں اس آیت مطہرہ کے بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے ببانگ دوہل اعلان فرمایا لوگوں اس آیت مطہرہ کے بعد اللہ نے ہم کو یوں پاک کر دیا ہے، یوں پاک کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جنابت میں ہو، غسل فرض ہو، مسجد میں نہیں آ سکتا، مگر فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو اللہ نے یوں طاہر و مطہر کر دیا ہے، یوں پاک کر دیا ہے، یوں پاک کر دیا ہے کہ ہم جنابت میں بھی ہوں تو مسجد میں آ سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک ان کی طہارت کو بیان کر دیا اور طاہر و مطہر فرمایا۔ ایک چیز پاک ہوتی ہے، صرف خود پاک ہے مگر دوسرے کو پاک نہیں کرتی۔ پانی پاک ہے، جس سے لگتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں میری اہل بیت کی بھی یہ شان ہے، یہ یوں پاک ہے، میری نسبت کے باعث یوں پاک ہے، یوں پاک ہے
کہ خود تو پاک ہے ہی، جو ان سے نسبت لگا لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ان کی محبت کے باعث، ان کی نسبت کے باعث، ان کی غلامی کے باعث وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے تجھے فاطمہ اس لیے بنایا ہے، تیرا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ تو خود بھی آگ سے پاک ہے، اور جو تجھ سے محبت کرے وہ بھی آگ میں نہیں جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا آیت مودت میں بھی انہی نفوس قدسیہ کا ذکر ہے، آیت تطہیر میں بھی انہی نفوس قدسیہ کا ذکر ہے۔ ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسائی آئے، نجرانی عیسائی، انہوں نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرمائیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں، اور اللہ نے کنواری مریم کے بطن سے ان کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کبھی کوئی بیٹا باپ کے بغیر بھی ہوا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نادانو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو ان سے زیادہ اللہ کا بیٹا ہونے کے حقدار ہیں، کہ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ جھگڑا بڑا، جواب کوئی نہ دے سکے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جھگڑنے لگے، ہٹ دھرمی کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو جھگڑا، آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم آپ کے لیے بد دعا کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو، بس جو جھوٹا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا فَقُلْ تَعَالَوْا أَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، فرمایا آؤ، آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا آپ ہمیں 3 دن کی مہلت دیں۔ آقا علیہ السلام نے مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد وہ عیسائی نجرانی اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کے آئے، جنہوں نے عالی شان پوشاکیں پہنی ہوئی تھی، شاہانہ لباس کے ساتھ آئے۔ ادھر سے تاجدار کائنات تشریف لائے۔ کس طرح؟ آقا علیہ السلام نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، امام حسن کو اپنی انگلی پکڑائی ہوئی تھی، اور سیدہ فاطمہ حضور کے پیچھے تھیں اور مولا علی ان کے پیچھے تھے۔ اس طرح آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اب سنیں یہاں پہ حضور علیہ السلام نے پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ ایک حضور خود ہیں اور 4 یہ نفوس قدسیاں ہیں۔ اب دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں اس پہ غور کریں، اللہ پاک نے اس سارے واقعے کو بیان کیا جب فرمایا ابناؤنا وابناؤکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو بیٹوں کی جگہ پہ حضور امام حسن اور حسین کو لے کے آئے۔ فرمایا تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تو یہاں حضور کسی اور کو نہیں لائے بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو لے آئے۔ فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لاتے ہیں۔ تو جانوں میں آقا علیہ السلام خود تو آئے ہی، آقا علیہ السلام نے اپنے نفس کے ساتھ اس کو شریک کیا، وہ حضرت علی ہیں۔ فرمایا لوگوں نفس میں جان لو، جب فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانیں لاؤ میں اپنی جان لاتا ہوں۔ فرمایا اپنی جان تو لایا ہی ہوں، ساتھ علی کی جان لایا ہوں، بتانا چاہتا ہوں علی میری جان ہے، میں علی کی جان۔ ماشاء اللہ۔ اب آقا علیہ السلام جب تشریف لائے
اس شان کے ساتھ حضور آ رہے ہیں کہ امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، فاطمۃ الزہرا علی شیر خدا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس کی جب نگاہ پڑی تو وہ بول اٹھا، اس نے کہا اے پادری، اے عیسائیوں، خدا کی قسم میں سے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہہ دیں کہ مولا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو خدا کی قسم ان کی دعا سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اے عیسائیوں، میں تمہیں کہتا ہوں خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر مباہلہ کرو گے اور انہوں نے بد دعا دے دی تو خدا کی قسم روح زمین سے تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو عیسائیوں نے فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، ابوالقاسم ہمیں معاف فرما دیں، ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں، آپ اپنے دین پہ رہیں، اور ہم آپ کے تابع بن کے رہیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ انہوں نے معافی مانگ لی، صلح کر لی، جان چھڑوا لی۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، لوگو خدا کی قسم خدا کا عذاب نجران کے بالکل قریب آ گیا تھا، اگر یہ معافی نہ مانگتے تو اللہ کا یوں عذاب ان پر آتا کہ خدا کی قسم یہ سور اور بندر بن جاتے اور صفحہ ہستی سے اللہ ان کو مٹا دیتا۔ اس آیت مباہلہ میں بھی دیکھیں آقا علیہ السلام انہی کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ایک دوست نے یہاں پہ مجھ سے سوال کیا، وہ سیکرٹریٹ میں ہوتے تھے، تو ان کے صاحب شیعہ تھے، تو ان کے کہنے پر انہوں نے مجھے کہا کہ آقا علیہ السلام کی، اور یہ بھی آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے، آقا علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا، باقی حضور علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا جب مباہلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ تو حضور صرف حضرت فاطمۃ الزہرا کو ساتھ لے کے آئے، اگر آقا علیہ السلام کی اور بیٹیاں بھی ہوتی تو حضور ان کو بھی ساتھ لے کے آتے۔ تو اس کا جواب دے رہا ہوں، آپ بھی یہ باتیں یاد رکھا کریں، کوئی سوال کرے تو اس کو جواب دیں، اس سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ مباہلہ کس سن میں ہوا تھا؟ سن 9 ہجری میں مباہلہ ہوا ہے، اور آپ کو پتہ 10 ہجری میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ سن 9 ہجری میں حضور کا عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور آپ تمام کتب حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی تمام کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، 9 ہجری تک حضور کی باقی ساری بیٹیاں وفات پا چکے تھیں، اور ان کی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ فرمایا، مباہلہ ہوا نہیں، حضور نے بد دعا نہیں فرمائی، مگر جب حضور علیہ السلام نے تیاری کی اور حضور تشریف لے کے گئے، اس وقت فاطمۃ الزہرا کو اور حسن حسین کو اس لیے لے کے گئے کہ اس وقت صرف حضور کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہی حیات تھی اور ان کے بیٹے حسن حسین تھے۔ اگر حضور کی اور بھی بیٹیاں ہوتی تو حضور ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ تو یہ دلیل دینا کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی ساتھ لے جاتے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، وہ تو بیٹیاں اس سے پہلے وفات پا چکی تھیں۔ اور پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو حضور ساتھ نہیں لے گئے کہ ان کی محبت میں نعوذ باللہ کوئی کمی تھی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، من گھڑت بے ادبی کرتے ہیں اور مردود بنتے ہیں، لعین بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کون سا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کون سی ایسی آزمائش آئی ہے، کون سا ایسا امتحان آیا ہے، کون سا ایسا معرکہ ہوا ہے جہاں میرے آقا کے صحابہ نے قربانیاں نہیں پیش کی؟ اعلان نبوت سے لے کے مکہ سے لے کے مدینہ تک اور آقا علیہ السلام کے وصال تک پڑھیے، کوئی غزوہ بتاؤ، وہ غزوہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ خیبر ہو، وہ حنین ہو، وہ احد ہو، کون سا غزوہ ہے جہاں صحابہ اکرام نے اپنا تن من دھن قربان نہیں کیا؟ پھر کہتے ہیں جی اگر ایسی بات ہی تو پھر حضور صحابہ کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ اور عرفاء جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں
اگر حضور صحابہ کو ساتھ لاتے تو کوئی کہہ سکتا تھا نعوذ باللہ حضور کو اپنی حقانیت میں شک تھا کہ اگر عذاب آئے کچھ ہونا ہو تو میرے صحابہ کو ہو جائے، میرے گھر والے بچ جائیں۔ حضور صحابہ کو اس لیے نہیں لائے اور اپنے گھر والوں کو جن سے سب سے زیادہ محبت تھی ان کو اس لیے لے کے آئے تاکہ دنیا پہ یہ بات آشکار ہو جائے۔ حضور کو اپنی حقانیت پہ اتنا یقین تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے آئے اور گھر والوں میں سے ان کو لے کے آئے جن سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ فرمایا لوگوں مجھے اپنی حقانیت پر اتنا یقین ہے، خدا کی قسم مجھے میرے گھر والوں کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات کہنا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو حضور سے محبت نہیں تھا، یہ من گھڑت باتیں ہیں ساری۔ اسی طرح عزیزان محترم آپ آیت درود پڑھیں، آیت صلات پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود بھی بھیجو، کثرت کے ساتھ سلام بھی۔ اب صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا سلام تو ہم سمجھ گئے، آپ نے سکھا دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لجپال آقا فرمائیے درود کیسے پڑھیں؟ تو آقا علیہ السلام نے درود ابراہیمی سکھایا، فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آخر تک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ آقا علیہ السلام نے خود یہ سکھایا کہ لوگوں جب بھی درود میری ذات پہ پڑھو تو ساتھ میری آل پہ بھی پڑھنا۔ دو ٹوک سرکار نے فرمایا اے میری ذات پہ درود پڑھنے والوں کٹا کٹا درود نہ پڑھا کرو۔ عرض کی آقا کٹا ہوا درود کون سا ہے؟ فرمایا جو صرف میری ذات پہ درود ہو وہ کٹا ہوا درود ہے، کامل مکمل درود وہ ہے میری ذات پہ بھی درود پڑھا جائے، میری آل پہ بھی درود پڑھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس آیت صلات میں، آیت درود میں بھی اپنی آل کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں کہ تم اگر چاہو کہ میں جب بھی دعا کروں قبول ہو، تو فرمایا لوگوں اپنی دعا سے پہلے بھی اور اپنی دعا کے بعد بھی مجھ پر اور میری آل پہ درود پڑھ لیا کرو۔ درود و سلام وہ عمل ہے جو کسی صورت بھی رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں اس پر گھنٹہ دلائل دے سکتا ہوں۔ درود و سلام کوئی فاسق و فاجر بھی پڑھے، کوئی شرابی زانی بھی پڑھے، کوئی سود خور بھی پڑھے، اس کا بھی رد نہیں ہوتا۔ درود و سلام ہر صورت قبول ہوتا ہے۔ میں لوگوں اس لیے کہہ رہا ہوں جب دعا مانگو پہلے بھی درود پڑھو بعد میں بھی، کہ درود وہ عمل ہے جو رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب دعا کے پہلے اور آخر درود رکھ لو گے تو اس کی برکت سے تمہاری دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ فرما جس دعا کے اول و آخر درود نہ پڑھا جائے وہ زمین اور آسمان کے درمیان کھڑی رہتی، اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتی۔ عزیزان محترم آپ نے دیکھا اس آیت درود میں بھی آقا علیہ السلام نے اپنی آل کو اپنے ساتھ جوڑا، آیت مودت کا بتایا، آیت تطہیر کا بتایا، آیت مباہلہ کا بتایا، آیت درود کا بتایا۔ آگے عزیزان محترم سنیے، اہل سنت و جماعت کے چوتھے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام کی اطرت کی بارگاہ میں یوں نیاز مندی پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں آل رسول آپ کی کیا شان ہے کہ آپ سے محبت کرنا اللہ نے قرآن میں فرض قرار دے دیا ہے۔ جس طرح نماز قرآن میں نماز کو فرض قرار دیا، روزے کو فرض قرار دیا، جہاد کو فرض قرار دیا، حج زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا، اسی طرح فرمایا اہل بیت آپ سے محبت کرنا اللہ نے قرآن میں فرض قرار دے دیا ہے، الا المودۃ فی القربى۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آل رسول آپ کی اس عظمت و شان کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔
پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا، تو آپ کی فضیلت کے باعث کئی لوگوں نے مجھے، آپ نے فرمایا کئی لوگوں نے مجھے رافضی ہونے کا میرے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ یہ رافضی ہے۔ جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان کیا تو مجھے ناسبی کہہ دیا۔ اے لوگوں سنو، اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو آپ نے ببانگ دہل کہا، خدا کی قسم کیفیت وجد میں کہا۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو دونوں جہان گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر حضور کی اہل بیت کی محبت کی بات کریں، ان کی عزت کی بات کریں، ان کی شان کی بات کریں، ان کے مقام کی بات کریں، کوئی ہمیں شیعہ سمجھتا ہے تو لاکھ سمجھتا رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے۔ عزیزان محترم، وقت ختم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے خود فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمائے ایک تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل دے کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو نہ قرآن آل سے کبھی جدا ہوگا، نہ آل کبھی قرآن سے جدا ہوگی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ دونوں آ کے مجھے ملیں گے۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں قرآن اور اہل بیت کے دامن سے لپٹ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، کیوں جب قیامت کے دن یہ میرے دربار میں پہنچیں گے ساتھ تم بھی پہنچ جاؤ۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے اپنی آل کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرے گا، جو کوئی میں محمد کی محبت میں اور میری آل کی محبت میں مرے گا، خدا کی قسم جب اس کی وفات ہوگی اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ جو کوئی میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح جسم سے بعد میں جدا ہوگی، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دے گا۔ جو کوئی محمد و آل محمد کی محبت میں مرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا خدا کی قسم اس کی قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جو کوئی محمد و آل محمد کی محبت میں مرے گا، فرمایا ملک الموت اس کی جان بعد میں نکالے گا، پہلے اس کے کان میں خوشخبری سنائے گا اور ڈرنا تو جنتی ہیں۔ فرمایا جو کوئی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرے گا خدا کی قسم قیامت کے دن دلہن کی طرح سج سور کے جنت میں جائے گا۔ جو کوئی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرے گا، فرمایا اس کی جان بعد میں نکالی جائے گی، پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو کوئی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرے گا، جب وہ قبر میں چلا جائے گا اللہ رحمت کے فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، اے رحمت والے فرشتوں، اے نوریو فرشتوں، یہ میری آل سے محبت کرنے والا تھا، اس کی قبر کو تمہاری زیارت گاہ بناتا ہوں، قیامت تک رحمت والے فرشتوں، نوری فرشتوں اس کی زیارت کے لیے آتے رہو جاتے رہو۔ اللہ فرشتوں کو اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے اللہ زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ جو کوئی محمد و آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ میری سنت میں وفات پائے گا، وہ ایمان میں وفات فرمائے گا۔ جو کوئی محمد و آل محمد کی محبت میں مرے گا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ جو محمد و آل محمد کے ساتھ عداوت رکھتے ہوئے بغض رکھتے ہوئے مرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آج یہ خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ جو محمد و آل محمد کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے مرے گا، جنت کی خوشبو
500 سال کی مسافت سے آئے گی، مگر جو ہمارا بے ادب گستاخ دشمن ہوگا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا جو ہمارے ساتھ بغض رکھتے ہوئے مرے گا بے ایمان کافر ہو کے مرے گا۔ عزیزان محترم، یہ حضور کی آل کی شان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کعبۃ اللہ کی زنجیر کو پکڑ کے فرما رہے تھے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، میں ابو ذر غفاری بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لوگوں، جو کوئی فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میری اہل بیت ہے، فرمایا میری اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو کوئی اس محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، اور جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بس آخری حدیث پر سرکار نے فرمایا لوگوں، جو کوئی توکل کرنا چاہے اور اس کو چاہیے کہ وہ میری اہل بیت کو دوست رکھے، فرمایا جو کوئی چاہتا ہے قبر کے عذاب سے نجات ملے اسے چاہیے میری اہل بیت سے محبت کرے، جو کوئی چاہتا ہے علم و حکمت نصیب ہو میری اہل بیت سے محبت کرے، جو کوئی چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤں میری اہل بیت سے محبت کرے۔ فرمایا خدا کی قسم میری اہل بیت سے جو بھی محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ عزیزان محترم، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھے، آقا علیہ السلام کی محبت میں موت عطا فرمائے۔